دو خراسانی فقیر اکٹھے سفر کر رہے تھے۔ ان میں سے ایک تو بوڑھا تھا جو دوسرے دن کھاتا، اور دوسرا موٹا کڑیل جوان جو دن میں 3 بار کھاتا۔ یہ دونوں اتفاقاً کسی شہر میں جاسوسی کے الزام میں پکڑے گئے، اور حاکم کے حکم سے ان کو ایک کوٹھڑی میں بند کر کے دروازے کو اینٹوں سے بند کرا دیا گیا۔ 2 ہفتے بعد معلوم ہوا کہ دونوں بے گناہ تھے۔ اس پر حاکم نے دروازہ توڑوا دیا، مگر دیوار کھلنے پر لوگوں کو یہ واقعہ دیکھ کر بڑا تعجب ہوا کہ موٹا جوان تو مرا پڑا تھا اور ضعیف بوڑھا ابھی تک زندہ و سلامت ہے۔ اتفاق سے ایک حکیم کا بھی ادھر سے گزر ہوا۔ اس نے لوگوں کو تعجب میں دیکھ کر کہا، عزیزو، تعجب تو جب ہوتا کہ بوڑھا مر جاتا اور جوان بچ رہتا۔ جوان بہت کھانے والا تھا، بھوک پیاس کیسے سہا سکتا تھا، لاچار مر گیا، اور بوڑھا کم خور تھا۔ اس نے اپنی عادت کے موافق صبر کیا، جس سے اس کی جان بچ گئی۔ 1 سال مصر میں بارش نہ ہوئی اور ملک قحط میں پڑ گیا۔ لوگوں نے بہت گریہ و زاری کی، لیکن آسمان سے پانی کی ایک بوند نہ ٹپکی۔ ایک شخص حضرت ذوالنون مصری کی خدمت میں آیا اور ان سے درخواست کی کہ بارش کے لیے دعا کریں۔ اللہ تعالیٰ اپنے محبوب بندوں کی دعائیں رد نہیں کرتا۔ حضرت ذوالنون نے یہ بات سنی تو اپنا بوریا بستر باندھ کر مدینہ کی طرف چلے گئے۔ ان کے جانے کے بعد اس زور سے می برسا کہ جل تھل ایک ہو گئے۔ 15-20 دن بعد جب حضرت ذوالنون رحمۃ اللہ علیہ کو مدینہ میں خبر ملی کہ سیاہ دل بادل کو آخر مصر کے لوگوں پر رحم آ گیا اور وہ ان کی مصیبت پر رو دیا، یہ خبر پا کر وہ واپس مصر تشریف لے آئے۔ ایک مرد خدا نے ان سے پوچھا کہ آپ کے مصر سے چلے جانے میں کیا مصلحت تھی؟ انہوں نے جواب دیا کہ میں نے سنا ہے کہ بعض دفعہ اچھوں کا رزق بروں کی وجہ سے بند ہو جاتا ہے۔ میں نے اس ہولناک خشک سالی کے اسباب پر غور کیا اور اپنے سے زیادہ گناہ گار اس ملک میں کسی کو نہ دیکھا، چنانچہ میں یہاں سے بھاگ گیا تاکہ میری وجہ سے لوگوں پر خیر کا دروازہ بند نہ ہو جائے۔ سبحان وائل عرب کا ایک شاعر ہے۔ اس کو فصاحت و بلاغت میں اس لیے بے نظیر مانا جاتا ہے کہ اگر وہ کسی جماعت کے سامنے سال بھر تقریر کرتا تو جو مضمون ایک دفعہ بیان کر دیتا اس کو مکرر نہ کہتا تھا، اور دوبارہ کہنے کی ضرورت بھی ہوتی تو طرز بیان اور اسلوب بدل کر دوسرے لفظوں میں ادا کرتا۔ یاد رکھو، خوش بیان مقرروں اور جادو نگار شاعروں کا یہی کمال ہوتا ہے۔ ایک نیک سیرت نوجوان تحصیل علم کے لیے روم میں وارد ہوا۔ لوگ اس کے اعلیٰ اخلاق سے بے حد متاثر ہوئے اور اسے ایک مسجد میں عزم و احترام کے ساتھ ٹھہرایا۔ ایک دن امام مسجد نے اس سے کہا کہ مسجد سے خاک اور گرد جھاڑ دو۔ امام کی بات سن کر نوجوان مسجد سے باہر چلا گیا اور پھر واپس نہ آیا۔ امام مسجد اور دوسرے خدام مسجد نے سمجھا کہ نوجوان مسجد کی خدمت سے پہلو تہی کرتا ہے، اس لیے غائب ہو گیا ہے۔ دوسرے دن مسجد کے ایک خادم نے اسے راستے میں پکڑ لیا اور کہا کہ تم نے بہت بری حرکت کی ہے۔ اے متکبر نوجوان، تجھے معلوم ہونا چاہیے کہ لوگوں کی خدمت کی بدولت ہی مرتبے پر پہنچتے ہیں۔ نوجوان اس کی باتیں سن کر رو دیا اور کہنے لگا، اے میرے قابل احترام دوست، حقیقت یہ ہے
کہ میں نے مسجد میں مطلق خاک اور گرد نہیں دیکھی، اس لیے میں نے یہی سمجھا کہ میں اس پاک جگہ میں خاک آلود ہوں، سو میں مسجد سے باہر آ گیا تاکہ اللہ کا گھر خس و خاشاک سے پاک ہو جائے۔ ایک دولت مند کا لڑکا باپ کی قبر پر بیٹھا ہوا کسی غریب کے بیٹے سے کہہ رہا تھا، دیکھو تو میرے باپ کی قبر کا تعویذ کیسا پختہ بنا ہے، اور اس پر نام اور تاریخ کا کتبہ کیسا رنگین لگا ہے، پھر سنگ مرمر کا فرش بھی ایسا نفیس ہے کہ دیکھ کر جی خوش ہو جائے۔ تمہارے باپ کی قبر کی طرح نہیں کہ 2 مٹھی مٹی اکٹھی کر دی ہے اور اس پر 2 اینٹیں ڈال دی۔ غریب کے بیٹے نے کہا، تم نے یہ تو سچ کہا، مگر اتنا نہ سوچا جب تک تمہارا باپ ان بھاری پتھروں کے نیچے سے نکلنے کے لیے ہاتھ پاؤں مارتا رہے گا، میرا باپ آسانی سے بہشت میں پہنچ جائے گا۔